الطاف اس کے دونوں بازو نہیں ہیں, یہ دونوں بازوؤں سے معذور ہے. پولیس نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ جناب اس نے ہمیں ڈنڈے مارے اور اس نے ہمیں پتھر مارے. آپ نے جج صاحب کو دونوں بازو اوپر کر کے نہیں بتایا کہ جج صاحب میرے تو بازو ہی نہیں ہے, میں پتھر کیسے ماروں گا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا یا آپ نے اگر پتھر مارے ہیں تو وہ طریقہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پتھر کیسے مارے ہیں پولیس والے کے گاڑی. صاحب الطاف اللہ سدوزئی صاحب آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. بتایا تھا کہ حضور میرے تو بازو ہی نہیں ہے تو میں کیسے کسی کو پتھر ماروں گا؟ جی میں ان کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ ملک کی معروف شخصیت الطاف اللہ سدوزئی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے تمام میڈیا پر ان کو دیکھا. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ پاکستان اونچی اڑان جا رہا ہے, لیکن پاکستانی قوم اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اونچی اڑان شہباز شریف صاحب کس کے بارے میں کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری اسلام آباد پولیس کی کارکردگی اونچی اڑان پر جا رہی ہے. یہ آپ ذرا بازو دکھائیے گا سر. یہ ہے ان کا بازو. گزشتہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے احتجاج کیا گیا. پورے پاکستان میں احتجاج تھا اور پشاور میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا جس کی وجہ لائعمل تھی کہ لائعمل دینا ہے. سہیل افریدی نے لائعمل بھی دے دیا. یہ ان کے آپ بازو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے دونوں بازو نہیں ہیں اور ان کے دونوں بازو دوران ڈیوٹی, یعنی کہ یہ وابڈا کے ملازم تھے اور ان کے دونوں بازو دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے تھے. تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ 5 اگست کو ان کو کیوں گرفتار کیا گیا, ایسی وہ کیا کر رہے تھے, کیا ان کی ایکٹیویٹیز تھی. تو آئیے ہم الطاف اللہ سدوزئی صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے 3 دن جیل بھی کاٹی ہے اور ان کو سزا بھی ہوئی ہے, ان پر FIR بھی ہوئی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں. اور دوسرا ان پر جو الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے پتھر مارے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میں کہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے گرفتار کیا جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے اور الزام کیا لگایا ہے کہ پتھر مار رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ 5 اگست کو جب آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو ایسی کیا وجہ تھی؟ سر جی کوئی وجہ نہیں تھی, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, صرف گاڑی ہماری سائڈ پہ کھڑی تھی, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے 4-5 دوست, اور پولیس آ گئی. ہم نے کہا جی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں. کہ نہیں جی آپ تو پٹائی کے ورکر ہیں. یقین کریں ہمارے پاس نہ کوئی جھنڈا تھا نہ ڈنڈا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نہ حکومت کے بارے میں نہ ہم نے کسی ادارے کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جس کی وائلیشن کے بارے میں ہمیں گرفتار کیا جاتا جہاں ہمیں کچھ سزا وغیرہ ہو جاتی سکتی تھی. اچھا یہ بتائیے جب FIR آپ پر درج کی گئی, آپ کے ساتھ اور بھی ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا؟ جی جی بالکل. کتنے لوگوں کو؟ ہم لوگ تقریباً 10 آدمی تھے. 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. تو FIRs میں الزام کیا لگایا گیا تھا؟ جی تقریباً 7 دفعے لگے تھے ہم لوگوں پہ, جس میں تھا کہ گاڑی کو پتھر مارے ہیں, ڈنڈے تھے ان کے ہاتھوں میں, انہوں نے جی پولیس والوں کو زخمی کیا ہے. تقریباً اس طرح کے 7 دفعے لگائے تھے. تو ٹھیک ہے, مانا جا سکتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا تھا اور آپ بھی پولیس والوں کو پتھر مار رہے تھے, تو کیسے مار رہے تھے؟ جی میں نے SP صاحب کو بار بار یہ کہا ہے کہ جی میں 100% ڈسیبل پرسن ہوں, اور ہم لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اعلان کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بس ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اوپر سے سختی ہے. میں نے کہا سختی تو ہے لیکن سر ہم لوگوں نے جب کچھ کی نہیں, ہماری بندے آپ کے سامنے ہیں, ان کی آپ تلاشی لے لیں. حالانکہ تلاشی ہماری لی بھی ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن کچھ بھی نہ تھا ہمارے پاس, نہ کچھ اس ارادے سے ہم آئے تھے, نہ کوئی ہم نے کسی فورس کو, نہ کسی ادارے کو, یا نہ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں ہم نے کوئی ایسے کلمات کہے ہیں کہ جو ہم پہ فرض جرم عائد ہو سکتا تھا. اچھا ہم کلمات کے بارے میں نہیں, ابھی ہم آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا یا آپ نے اگر پتھر مارے ہیں تو وہ طریقہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پتھر کیسے مارے ہیں پولیس والے کے گاڑیوں پر. نہیں ہم نے ایسا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس لیے جو ہے نا میرا ریمانڈ ہوا ہے, ریمانڈ کے بعد جج صاحب نے مجھے رہا کر دیا ہے کہ یہ بندہ تو 100% ڈسیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ زندہ لاش. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کون سا جرم لگا رہے ہیں, اس نے کیا کیا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا مجھے ڈسچارج. اچھا تو کیا جج صاحب نے جب پہلے آپ کو دیکھا تھا تو اس وقت آپ نے جج صاحب کو دونوں بازو اوپر کر کے نہیں بتایا کہ جج صاحب میرے تو بازو ہی نہیں ہے, میں پتھر کیسے ماروں گا؟ جی پہلے دن جب ہم لوگ پیش ہوئے تو جج صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, بلکہ میرے وکلا نے کہا تھا کہ یہ بندہ ہے جس کے بازو نہیں ہے, لیکن اس دن جج صاحب نے ہماری کوئی بات بھی نہیں سنی اور 1 دن کے ریمانڈ کے لیے جو ہے نا وہ سب کا آرڈر کر دی کہ ان کا ریمانڈ لیا جائے. اچھا یہ بتائیے SP صاحب تھے یا SSP صاحب؟ نہیں SP تھے. SP صاحب کو آپ نے بتایا تھا کہ حضور میرے تو بازو ہی نہیں ہے تو میں کیسے کسی کو پتھر ماروں گا؟ جی میں ان کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا. خرم صاحب ان کا نام تھا, SP خرم صاحب, لیکن انہوں نے کوئی بات ہماری سنی ہی نہیں, بس چلے گیا کہ ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر وہ آدھے گھنٹے بعد تقریباً حکم آ گیا کہ ان کو حوالات میں بند کر دیں. اس پر بھی بار بار وہ ہمارے کچھ پولیس والے تھے مہربان, انہوں نے کہا یار یہ جی 3 بندے ہیں, 2 بندے ہیں بزرگ 80+ ہے, ایک بندے کا تو بائی پاس ہوا تھا کہ ایک میں ہوں. کہتے انہوں نے کہا جی ان کو ریلیز کرتے ہیں, بے شک یہ جو ہے نا خواہ ہمارے متھے آ جائیں گے, لیکن ادھر سے حکم آتا تھا کہ نہیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے جی ان کو بالکل ان پہ FIR. اوپر سے کیا آرڈر تھا آپ کی نظر میں کہ بس سب کو گرفتار کرنا ہے, نمبر پورے کرنے ہیں؟ جی اوپر سے یہی حکم تھا کہ سب پہ FIR دینی ہے. گرفتار تو ہم آلریڈی ہو چکے تھے کہ ان سب پہ FIR دینی ہے, کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ پر کون سی دفعیں لگائی گئی ہیں؟
7 दफ़ा मैं ने तो सही पढ़ी नहीं है, दहशत गर्द भी हैं आप FIR में? मेरे ख्याल में दहशत गर्दी की दफ़ात नहीं थी, अच्छा, एक 506+2 थी दफ़ात मुझे याद है, बाकी तकरीबन कुछ 7 दफ़ा तो थी। जज साहब के सामने आपको 2 टाइम पेश किया गया? जी एक दिन रिमांड हम लोग जब अच्छा, मुकम्मल एक पहली दफा जब आप जज साहब के हजूर पेश हुए तो आपने जज साहब को बताया कि सर मेरे बाजू नहीं है और जो मुझ पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, आपने बताया था? जी हमारे वकला ने पहले बात की थी, मैं भी था, मैंने कहा जी मैं तो सर से, लेकिन उसने हमारी पहले दिन तो कोई सुनी नहीं, बस रिमांड दे दिया। तो रिमांड जब हमारा मुकम्मल हुआ, रिमांड के बाद हम लोग आए तो फिर हमारे वकला ने शोर किया कि जी सर आप उस बंदे का आपने रिमांड दिया है, ये बंदा है उसके दोनों बाजू नहीं है, ये 100% जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं नाजरीन, दूसरा बाजू भी ये देख सकते हैं। तो फिर जो है कि जज साहब ने जाना वो नाजरीन, बहुत अफसोस होता है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ये डिसेबल हैं, स्पेशल पीपल हम इनको कहेंगे, और इन्होंने दौरान ड्यूटी इनके बाजू शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, लेकिन इमरान खान साहब से प्यार करना ही इनका जुर्म है, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब से प्यार क्यों करते हैं? आप पर देखिए, अगर आप खान साहब से प्यार ना करें, किसी और से प्यार करें, नवाज शरीफ साहब से प्यार करें, जरदारी साहब या किसी और से, तो आप पर इल्जामात ना लगाए जाएं। असल में जी हमारा दिल नहीं मानता है, क्योंकि इमरान खान सच्चा बंदा है, खरा बंदा है, और इमरान खान को हमने बड़े करीब से देखा है, इसलिए हमें उससे प्यार है। नवाज शरीफ भी हैं जिन्होंने 3 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे, इस तरह जरदारी साहब है, या इनमें कोई लीडर जो है वो आपको पसंद बिल्कुल नहीं है? नहीं हमें सिर्फ इमरान खान ही पसंद है। अच्छा, इमरान खान साहब की तो बहुत सारी क्वालिटीज है, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन आप बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है इमरान खान साहब की? बात इमरान खान जो है वो हर चीज़ मेरिट पे फैसला करता है, चाहे उसकी अपनी जात का मामला भी हो ना, जो दूसरों के लिए कहता है वो अपने आप पर वही हुक्म लागू करता है। इसकी बार बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी करूंगा तो बहुत मामला लंबा हो जाएगा। कोई एक बात जो आपके दिल को भाती है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि इमरान खान साहब की ये जो क्वालिटी है ये पूरी दुनिया में किसी लीडर में नहीं है, वो एक क्वालिटी आप बताएं। वो एक दफ़ा इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, तो उनके घर के उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया, तो हमारे वापडा वाले ने कहा कि इनकी बिजली काट दें। उस टाइम मैं वहाँ पे लाइनमैन था, उनके PA साहब से मैंने कहा कि जी हुक्म आया कि बिजली कटनी है आप लोगों की। तो उसने मुझे रात को 8 बजे कहा कि खान साहब ने कहा जी बिजली बेशक काट दें, क्योंकि मैंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया है, तो जो चीज़ लोगों के लिए मेरे लिए भी वही चीज़ है, कोई बात नहीं, मेरी बिजली आप काट दें। वाह, जबरदस्त। यानी कि आपके वापडा के वर्कर इमरान खान साहब के घर की बिजली काटने गए, तो क्या हुआ, क्या जवाब आया? जी हम लोग दूसरे दिन गए हैं, उनके घर की बिजली काटी है, उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की, उल्टा मैं चाय पिलाई है। उसने कहा ठीक है आपकी अपनी ड्यूटी है, और खान साहब ने कहा है स्पेशल के बंदे आए तो उनको खिदमत करनी है और ख्याल रखना है, कोई ऐसी बात ना करना जिससे ये ना कहें कि जी खान साहब बाहर कुछ कहते हैं अंदर घर में कुछ और है। यानी कि जो कहते हैं दूसरों के लिए वो अपने लिए भी वही करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या फील हो रहा था जब खान साहब के दौर में खान साहब के घर जा रहे थे आप उनकी बिजली काटने के लिए, तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? सर फीलिंग थी ये थी कि हम तो मुलाजिम हैं, लेकिन इमरान खान के घर से पहले जो बैरियर है ना, बैरियर से ऊपर उनका घर है, अगर वो चाहते तो हमें बैरियर से आगे ना जाने देते कि नहीं जी हुक्म नहीं है आप जा नहीं सकते। आप खैर जिन्होंने बेनगला देखा है उनको शायद इल्म होगा कि उनके घर से तकरीबन 200-300 गज पहले बैरियर है, वहां से बड़े बड़े MP MNA खड़े होते हैं। तो हम लोग जब गाड़ी लेकर गए तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से हुक्म आया कि वापडा वाले आए तो उन्होंने भेज दें। फिर हम आगे अंदर गए, उनका ट्रांसफार्मर के लिंक काट दी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, इस वक्त ये बताइए कि आपकी जो आवाज़ है ये पूरी दुनिया में इस वक्त सुनी जा रही है और आपके लिए आपकी फेवर में वीडियोस बनाई जा रही है, तो क्या कहते हैं उनके लिए? बस मैं यही कहता हूँ कि एक मैं नहीं आप सब लोग हक और सच के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन ज़िंदगी जो है एक ना एक दिन मौत आनी है। अगर इसी डर से कि हाय मैं मर ना जाऊँ, हाय मुझे कुछ हो ना जाए, हाय मेरा ऐसा हो जाए, हाय मेरा वैसा हो जाए, तो खुदा कसम कभी इस मुल्क में ना इनकलाब आएगा, ना इंसाफ आएगा, नहीं कोई ऐसा काम होगा जो आवाम की भलाई के लिए होगा। जब आप लोग निकलेंगे और ये सोचेंगे कि एक दिन मौत आनी है, ठीक है, और अगर शेर की जिंदगी जियोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये तो इस्लामाबाद पुलिस के लिए क्या कहते हैं, जो जिन्होंने आपके साथ प्यार किया, आपको मेहमान ठहराया 3 दिन, उनके लिए क्या कहते हैं? जी मैं कृपा थाने वालों का शुक्रगुजार हूँ कि ऑफिसर जिस तरह भी थे, लेकिन वो जो नीचे वाला हमला था उन्होंने हमें बड़ा मोहब्बत प्यार दिया है। हवालात तो आपको पता है हवालात होते हैं, हमें जब भी पानी का मसला हुआ है या कोई और मसला हुआ है तो उन्होंने हमारा ख्याल रखा है। भारत उनकी भी ड्यूटी थी, हम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, उनको ऊपर से हुक्म, बस यही हम लोग सुनते थे कि ऊपर से हुक्म है, ऊपर से हुक्म है। तो बस उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है और हमने अपने खान की मोहब्बत निभाई है, जिसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि 3 दिन आप जेल में रहे या हवालात में? नहीं हम हवालात में रहे, बस एक दो दिन तो हवालात में बंद थे, फिर एक दिन जो जज साहब ने रिमांड दिया तो बस रिमांड के बाद दूसरे दिन गए अदालत तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, तो जब आपका रिमांड दिया जा रहा था तो जज साहब के आगे आपने गुजारिश नहीं की, हुजूर मेरी तरफ देखें तो सही, मेरे पत्थर जिससे मारे जाते हैं जिन हाथों से, मेरे वो हाथ ही नहीं है? सर जी एक मैं क्या, मेरे तकरीबन 6 वकला थे, उन्होंने ये बड़ा शोर किया, उन्होंने बरमला जज साहब को बार बार कहा कि सर ये आप देखें ये इंसाफ नहीं है, जबकि एक बंदा डिसेबल 100% डिसेबल है और उसका भी आप रिमांड दे रहे हैं, लेकिन जज साहब ने कोई बात ही नहीं सुनी और कहा कि उनको ले जाए बस।
جب دوبارہ آپ کو ریلیز کیا گیا، جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس وقت پھر جج صاحب کے خیالات اور نظریات چینج ہو گئے تھے، تو پھر کیسا فیل کر رہے تھے؟ بس دوسری دفعہ جب میں پیش ہوا تو سب سے پہلے یہی سوال اٹھایا گیا کہ سر یہ بندہ ہے، تو میں آگے چلا گیا. جج صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں جی الطاف اللہ سدوزئی. میں نے کہا جی میں ہوں. اور وہ ہاتھ میں نے کہا جی یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں ہی نہیں کہ آپ ڈسیبل ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس نام شام میرا لکھ لیا. اس کے بعد پھر ڈسچارج کر دیا. اچھا، آپ کی ایف آئی آر کو ختم کر دیا گیا یا آپ کو ضمانت دی گئی؟ نہیں میری جی ایف آئی آر ختم ہو گئی بالکل. آپ کی وجہ سے باقیوں کی بھی ایف آئی آر ختم ہو گئی یا صرف آپ کی ہوئی ہے؟ نہیں صرف میری ایف آئی آر ختم ہوئی ہے، باقی تو سب کی ہے. آج بھی وہ جیلم میں ہیں تقریباً ہمارے بندے. کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر اس طرح ہوتا ہے، اور آپ چونکہ میں ڈسیبل نہیں کہوں گا، میں اسپیشل کہوں گا آپ کے، کیونکہ آپ کے بازو پاکستانیوں کی خدمت کرنے میں دوران ڈیوٹی آپ کے بازو شہید ہو گئے تھے. اب یہ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں اس پیارے وطن پاکستان میں اس وقت آپ کی قانون کی پاسداری دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کیا ایکسپیکٹیشن دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کچھ چینج ہوگا، کچھ تبدیلی آئے گی یا نہیں اسی طرح رہے گا؟ دیکھیں جو پاکستان کی بات ہے اس میں تو کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری جان ہے. دیکھیں میں رہوں نہ رہوں، میرا خاندان رہے نہ رہے، لیکن یہ ملک سلامت رہے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے صدقے. اور باقی اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ بھی اس ملک کی حفاظت کریں اور یہ ملک سلامت تا قیامت رہے. آمین ثم آمین. یہ بتائیے جن کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، یعنی کہ اسلامک لیڈر عمران خان صاحب، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی صحت بہتر نہیں ہے. اس سے پہلے خبریں تھی کہ ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے اور وہ پھر کلیئر ہو گیا، ان کی آنکھ 85% کام نہیں کر رہی، لیکن ابھی ان کے بلڈ پریشر کا ایشو ہے اس وقت. آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو صحت دے، زندگی دے، اور جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، ان کے ملاقات نہیں کروا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے دل میں رحم ڈالے. تاکہ دیکھیں عمران خان نے کوئی الگ جرم نہیں کیا، جیسا کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں قانون اور حق اور سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا، پی ٹی آئی کے ساتھ کب سے ریلیٹ ہیں، کب سے خان صاحب کے عاشق ہیں؟ ہم تو 2014 سے پہلے کے خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں. تو عمران خان صاحب کے ہر جلسے، ہر پروٹیسٹ، ہر احتجاج میں شامل ہوتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، بعض میں کئی دفعہ، زیادہ تر تو نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، تو اس لیے زیادہ تر میں جلسے جلوس میں نہیں آ سکتا ہوں. لیکن ہم چلو دل میں یا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو کامیابی دے. اچھا عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں. یہ بتائیے عمران خان صاحب سے جب وہ یہاں پر تھے تو ملاقات ہوئی ہے کبھی؟ اور ایک تو آپ وہ ذکر کر رہے تھے وابڈا والے کے جب میٹر کاٹنے جانا تھا، اس دوران ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ خان صاحب سے شرف ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ جی خان صاحب سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ میں ادھر بنگالہ میں تھا، میری ڈیوٹی تھی. تو کئی دفعہ ہم لوگ جاتے تھے خان صاحب سے، مطلب حال وال ہوتا تھا، ان کے پی اے تھے ان سے حال وال ہوتا تھا. کئی دفعہ ان کی کانفرنس ہو رہی تھی ہم جاتے تھے، ان سے حال وال ہوتا تھا. تو اس میں کوئی کیسا لیڈر پایا عمران خان کو؟ عمران خان بہت سچا اور کھرا آدمی ہے. پہلے آپ کو میں نے کہا کہ جو بات دوسروں کے لیے کرتا ہے نا، کہ دوسروں کے لیے یہ قانون ہے، یہ چیزیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے اوپر وہ قانون لاگو کرتا ہے، وہ چیزیں لاگو کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے لائمل پی ٹی آئی کے تمام ورکرز لائمل مانگ رہی تھی. بالآخر سہیل افریدی صاحب نے جلسہ اناؤنس کیا پشاور میں، اور 5 اگست جب آپ کی گرفتاری ہو رہی تھی اسی دوران پشاور میں لائمل دیا گیا. وہ لائمل آپ کو پسند آیا؟ اس لائمل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے لیڈر عمران خان کو 2 مہینے کی مزید جیل میں رہنے کی سزا سنا دی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی افہام و تفہیم سے دیکھیں، جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ جتنے بھی مسئلے ہو جائیں وہ آخر ٹیبل ٹاک پہ ہوتے ہیں. تو خان صاحب کو بھی ٹیبل ٹاک پہ آ کے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو خان صاحب کے جائز مسئلے ہیں وہ سننے چاہیے، اور بھی مسئلے مسائل حل. اس ملک میں دیکھیں بہت بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے. پہلے آپ بلوچستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، کے پی کے دیکھ رہے ہیں، پھر پنجاب ایک بچہ ہوا تھا، اس میں بھی حالات دیکھیں کیسے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے، یہ جمہوریت اسلام آباد میں صرف جمہوریت نہیں ہے، اصل جمہوریت تب ہے کہ کے پی کے میں اچھے حالات ہو جائیں، بلوچستان میں حالات اچھے ہو جائیں، اور پنجاب میں اچھے حالات ہو جائیں. دیکھیں خان صاحب نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی، کوئی ایسا. کشمیر والوں سے ناراضگی ہے سر آپ کی؟ جی ہاں، کشمیر کے حالات دیکھ لیں، کشمیر جو رہ گیا، سوری، کشمیر کے حالات دیکھ لیں کہ آپ کو یاد ہے ہم کشمیر پاکستان کی شاہ راہ سمجھتے ہیں. بالکل ہے جی، ہماری شاہ راہ ہے کشمیر، ہماری شاہ راہ ہے، ہمارا ٹوٹنگ ہے کشمیر. اس کو تو ہم کبھی اپنے سدھار نہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو 2 مہینے بیچ میں رکھے گئے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سنا کرکٹ کی دنیا کو جو لوگ سمجھتے ہیں جب سیمی فائنل ہوتا ہے تو اس کے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے اندر فائنل ہو جاتا ہے. یہ واحد سیمی فائنل کے بعد فائنل ہے کہ 2 مہینے بعد ہے؟ دیکھیں اس میں بھی کچھ ہوتی ہے مسئلے. دیکھو جو بندہ وزیر اعلیٰ شپ پہ بیٹھے ہے نا، اس کے پاس بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ عام، میں تو ایک عام آدمی ہوں، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ بس یہ راہ چلتا ہے، ایک مسافر ہوں.
تو جو بندہ وزیر اعلیٰ شپ پہ بیٹھے ہے اس نے بہت سارے اس کی ذمہ داری ہیں. اس نے آخر اپنے اداروں سے اپنے وزیروں سے مشیروں سے صلاح مشورہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ اس احتجاج سے پہلے ہی خان صاحب ریلیز ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی معاملہ ہے نا, جنگ سے پہلے مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے کہ آؤ جی مل بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ جنگ جو ہے آخری حل ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا. اچھا یہ بتائیے, عمران خان صاحب کی صحت اس وقت بہتر نہیں ہے, کیا آپ عمران خان صاحب کے لیے یہاں پہ لائیو ابھی دعا کریں گے ان کی صحت کے لیے, تاکہ پوری قوم آپ کی دعا پر آمین کہے اور عمران خان صاحب کی صحت اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرے پلیز؟ جی بالکل, ہم تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقے عمران خان کو صحت دیں, انہیں لمبی عمر عطا فرمائے, ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائے, اور ان کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے, اور ان کے کارکنوں کے لیے تمام مشکلات, تمام جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم کرے, تاکہ اس ملک میں امن ہو, خوشحالی ہو, اور ہر بندہ خوشحال. کہ دیکھو امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی, ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے گی. کسی سے ملنے کی خواہش, یا اتنا بڑا واقعہ ہوا, آپ 3 دن حوالات میں رہے, گرمی میں رہے, تو ڈیفینیٹلی جو لوگ ان دنوں حوالات میں رہتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں تو ان کو عمران خان بہت زیادہ قریب سے فیل ہوتا ہے, تو آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ وہاں پر بھی گرمی تھی, تو وہاں پہ کیا حالات ہوگے؟ دیکھیں ہمیں تو اس سے پہلے بھی فیل ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے, کیونکہ خان صاحب سے ملے ہیں, ان سے حال اول کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس نیچر کا, وہ کس طرح کا بندہ ہے. تو ہمیں تو یہ چیز پہلے بھی فیل ہو رہی تھی کہ اس کا ایک کمرہ ہے, ایک کمرے میں پھر رہنا, نہ کوئی بندہ آنا, کچھ نہ بات چیت. ایک بندہ ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں رہتا ہو, پھر وہ پچھلے 3 سال سے ایک کمرے میں بند ہے. تو بہت ساری تکلیفیں ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اچھا میں نے سنا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب آپ سے ملاقات کریں, کیونکہ آپ سہیل افریدی کو پسند کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل, سہیل افریدی صاحب ملاقات کریں گے تو ان سے کر لیں گے. جی سہیل افریدی صاحب یہ آپ کے عاشق ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ واحد اسلام آباد کے وہ کارکن ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان کے بازو نہیں ہیں, لیکن باوجود اس کے کہ پولیس والوں نے, اسلام آباد پولیس والوں نے ان پر الزام صادر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور یہ پولیس کی گاڑیوں کو پتھر مار رہے تھے. تو ان پر ایف آئی آر ہوئی, 3 دن یہ پولیس کے مہمان رہے, اور اس کے بعد جب یہ ریلیز ہوئے تو ان کو لوگوں نے ضرور ان کے ویوز کیے, اور لوگوں نے بھی دیکھا, عوام نے بھی دیکھا, پورے پاکستانی عوام نے بھی دیکھا کہ پاکستان میں ایف آئی آر جس پر ہوئی ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پتھر مارے ہیں, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے, وہ ڈس ایبل ہے, اسپیشل پرسن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ ان پر الزام ہے جی, یہ دونوں بازو ان کے نہیں ہیں, اور میں نے یہ پہلے بھی بتا دیا کہ ان کے دونوں بازو دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا راج قائم ہو, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. فرحات خان کو الطاف اللہ صدوزئی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. جی میں اپنے تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میں ریلیز ہو گیا ہوں. لیکن دوستو بات اس طرح سے ہے کہ میرا ریلیز ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو میرے 10 ساتھی, میرے دوست گرفتار ہیں, انشاءاللہ میں گاؤں تب آؤں گا جب ان سب کی ضمانت ہوگی, ہم سب اکٹھے آئیں گے. کیونکہ یہ میرے خاندان کا, میری فیملی کا بھرم نہیں ہے کہ صدوزئی فلاں بندے کو ساتھ لے کر گیا اور ادھر جیسے چھوٹا ہے تو خود آ گیا, اور وہ بندے تو پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ دوست بھی ساتھ ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم آپ گاؤں تلگانگ پیڑا فتحال آئیں گے, ملاقات کریں گے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب, الطاف اللہ صدوزئی صاحب آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے بھی ٹچ کر سکتے ہیں, اور ان کو ملاقات کا ٹائم ضرور دیجیے. فرحات خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.